السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والزكاة مغرما إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ اس سے پہلے ہم نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک ایسا دور آئے گا جب میری امت کے اندر فتنے عام ہو جائیں گے، زلزلے لگاتار آئیں گے، لوگوں کی صورتوں اور شکلوں کو چینج کیا جائے گا، لوگوں کو زمین کے اندر دسا دیا جائے گا۔ تو تیسری وجہ فرمائی تھی وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور فرمایا تھا ایک ایسا دور آئے گا جب یہ تیسری علامت میری امت کے اندر عام ہو جائے گی تو اس وقت میری امت کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، رب العالمین کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ۔ اے ایمان والو، تم خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس دن کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، نہ وہاں کوئی دوستی یاری چلے گی، ولا شفاعہ، اور نہ وہاں کسی کی سفارش چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور وہ دن ایسا ہوگا جس نے دنیا میں انکار کیا۔ خاص کر اس آیت کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں جس نے اس دنیا کے اندر مال خرچ کرنے میں انکار کر دیا، مال انکار نہیں کیا، مال خرچ نہیں کیا، والکافرون هم الظالمون، یعنی زکوٰۃ دینے میں جن لوگوں نے انکار کیا تو وہی لوگ کل قیامت کے اندر ظالموں کی صف میں شامل ہوں گے۔ اور دوسری جگہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ظالم لوگ کون ہیں، ان کے لیے قیامت میں ان کے لیے کیا کیا جائے گا۔ رب نے فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، کہ ظالم لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا وہ آخرت کے اندر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، یعنی کافر جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا وہ ظالم ہوں گے، یعنی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایسا وقت آئے گا میری امت کے اندر جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا تو دنیا کے اندر ہی یہ لوگ عذاب کے اندر گرفتار کیے جائیں گے۔ بزرگوں اور دوستو، اس شریعت مطہرہ کے اندر زکوٰۃ کو تفصیلاً فرض کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو بھی زکوٰۃ فرض تھی، لیکن بالاجمال، یعنی اجمالی طور پر، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک کے اندر جا بجا بیان فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو رب ذوالجلال نے فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں اگر تم نماز ادا کرو گے اور زکوٰۃ دو گے، تو آگے فرمایا چند آیت کے جملوں کے بعد لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، میں تم سے مٹاؤں گا تمہارے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں جنت کے اندر، ایسے جنت کے اندر داخل کروں گا جس جنت کے اندر نہریں جاری ہیں، اور نہریں وہاں جنت کی نہریں، ہاں وہاں خالص صاف و شفاف پانی کی نہر چلتی ہوگی، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ عَاسٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وہاں ایسے دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ اور مزہ کبھی چینج نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جنت کے اندر ایسے شراب کی نہر ہوگی، شراب طہور کی نہر ہوگی ایمان والوں کے لیے، جس کو پی کر انسان کو بڑی لذت محسوس ہوگی۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی شراب طہور پلائے گا، پاکیزہ شراب خود پلائیں گے، اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے جنت میں ہاں پاکیزہ، پاک اور صاف شہد کی نہریں ایمان والوں کے لیے جاری کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرمایا اگر تم نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو گے، میں تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کروں گا جس کی بہت بڑی صفات ہے۔ تو مجھے جنت کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، مجھے زکوٰۃ کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے ایک پیغمبر کا تذکرہ فرماتے ہیں اپنے کلام پاک کے اندر، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یعنی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحتوں کو، يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم بیان فرماتے تھے، زکوٰۃ اور نماز کا حکم دیتے تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو انہیں خود فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، واوصانی بالصلاة والزکاة، رب العالمین نے مجھے وصیت فرمائی ہے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ تو پتہ چلا کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پہلے قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلے اس امت سے پہلے جو قومیں آئی ان کے اندر بھی زکوٰۃ کا رواج تھا، زکوٰۃ فرض تھی لیکن اجمالاً، اور اس امت کو زکوٰۃ کا تفصیلاً حکم بیان فرمایا۔ بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک آیت کے اندر بیان فرمایا رب ذوالجلال نے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، سورہ حدید کی ایک آیت کے اندر بیان فرمایا ایمان والو آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو اس مال میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو اس امت کو جو احکام دیے ہیں، یعنی پہلے ایمان، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، لیکن سورہ حدید کی آیت میں پتہ چلتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، یعنی ایمان کے بعد نماز کا تذکرہ اس آیت کے اندر نہیں دیا، بلکہ ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ یعنی کلام پاک کے اندر بہت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس امت کو بالتفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ تو
اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ جب یہ آیت آئی خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم، رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا جو مالدار لوگ ہیں آپ کی امت میں سے، خذ من اموالہم صدقتا، ان کے مالداروں کے مال میں سے آپ مال لیجئے اور وہ کیا کیجئے، پھر وہ جو آپ کے غریب ہیں ہاں ان پر خرچ کیجئے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے وعید سناتے ہیں، ان کو جہنم کی خوشخبری سناتے ہیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں چاندی اور سونا، یکنزون الذهب والفضة، چاندی اور سونا اور نقد روپیہ وغیرہ وہ بیکو میں جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے دنیا کے بہت سارے چیز ہیں اور دنیا کے کام ان کے سامنے ہیں، دنیا کے کاموں کی وجہ سے وہ مال و دولت جمع کرتے ہیں، لیکن ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اس مال و دولت کو چاندی اور سونے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ فبشرهم بعذاب علیم، فبشر، اے میرے محبوب آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کلام پاک کے ذریعے سے، فبشرهم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ خوشخبری تو کسی اچھی چیز کی دی جاتی ہے، یہاں ان کو عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا تھا، انہوں نے منمانی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مذاق کیا۔ پیارے میرے محبوب قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مال و دولت خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا جو سونا اور چاندی اور روپیہ جو وہ جمع کر کے رکھتے تھے اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، وہ دن آئے گا جس کو رب العالمین نے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کا دن۔ اس کے بعد جب ان کے لیے جہنم کے لیے ان کو بلایا جائے گا اور جہنم کے اندر وہ سونا اور چاندی گرم کیا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس مال پر جو مال وہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے وہ مال دوزخ کی آگ پر گرم کر کے اور پھر گرم کر کے ان کے بدنوں پر اس کو کیا کیا جائے گا، داغ دیا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم، پھر وہ مال و دولت گرم کر کے سب سے پہلے ان کے پیشانیوں کو اس کے کیا کیا جائے گا، داغ دیا جائے گا، اس مال کے ساتھ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے پیشانی، کیوں؟ جب کوئی سائل آتا ہے تو پہلے وہ مانگتا ہے، تو جو نہیں زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو پہلے پیشانی پھیر لیتا ہے، تو اس جو پیشانی وہ پھیر لیتا تھا صاحب ثروت مالدار لوگ جو پیشانی وہ گما دیتا تھا، اسی پیشانی پر اس جہنم کے عذاب سے کیا کیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یوم فی نار فتقوا بها جباہہم وجنوبہم، اور ان کے بغلوں کو پھر داغ دیا جائے گا، وظہورہم، اور پیٹھ پر بھی ان کو کیا کیا جائے گا، داغ دیا جائے گا۔ یعنی جہنم کا عذاب، جہنم مراد ہے کہ ان کو عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، پھر رب فرمائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جس کو تم اپنے آپ کے لیے رکھتے تھے، جس کو تم خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر اور دوسری جگہ فرمایا ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ، اور گمان نہ کرے وہ لوگ
جو وہ اس مال کے اندر بخل کرتے ہیں جو مال ان کو آتاہم اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مال و دولت عطا کیا تھا، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے، وہ خیر لہم، وہ ان کے لیے، ہوا خیر لہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے اچھا ہے، وہ مال جس میں وہ بخل کرتے ہیں، جس میں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، لیکن رب نے فرمایا بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ثابت ہوگا، ان کے لیے وہ بہت برا ثابت ہوگا کل قیامت کے دن، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اسی مال کا توق ان کے گلے کے اندر پہنایا جائے گا اور ان کو عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے گا۔ پیارے آقا نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس شخص کو اللہ تعالی نے مال و دولت عطا کیا پھر اس نے اس مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں دی، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ شجاعا اقرع یوم القیامہ، یعنی وہ مال و دولت جس کے اندر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، اس مال و دولت کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اور گنجا سانپ لہو زبیبتان، اور اس کے سر پر، اس کے آنکھوں کے اوپر سر کے بال سارے اڑ گئے ہوں گے، گنجا سانپ ہوگا۔ اور دوسرا نقطہ، دوسری علامت اس کی بیان فرمائے لہو زبیبتان، اس کے آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، یعنی یہ اس سانپ کی علامت ہے، جو سانپ بہت بڑا زہریلا ہوتا ہے، یعنی جو سانپ زہریلا ہوتا ہے اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں اور اس کے آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا یہ بہت بڑا ناگ ہوگا جو ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا، اور وہ ان کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور پھر کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں، تمہارا میں وہ مال ہوں جس مال کے اندر، جس خزانے میں تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں اور دوستو، کلام پاک کے اندر اور شریعت کے اندر بہت سارے احادیث، بہت سارے احادیث ہیں اور کلام پر بہت ساری روایتیں ہیں جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت وعیدیں سنائی ہے، یعنی اس کو بہت عذاب ہوگا کل قیامت کے اندر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے عمر، جو لوگ پیارے آقا کے دور میں اگر اونٹ کو وہ دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے، واللہ لأقاتلن، اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، کہ جو لوگ رسی دیتے تھے پیارے نبی کے زمانے میں، لیکن اس زمانے میں، میرے زمانے میں اگر وہ رسی نہیں دیں گے، اونٹ کی نکیل نہیں دیں گے، میں ان کے ساتھ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان تفریق کرے گا میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ ابو بکر صدیق نے اعلان کیا تھا۔ بزرگوں اور دوستوں، اور ایک واقعہ مشہور ہے کتابوں کے اندر، بیہقی اور طبرانی وغیرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور معرفت القرآن کے اندر بھی یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص ثعلبہ ابن حاتم انصاری ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا کے پاس آیا اور فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے میں مالدار بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس فرمایا کیا آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر میں چاہتا تو مدینے کے پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلتے، تو لہٰذا مجھے یہ طریقہ پسند نہیں، لہٰذا جب آپ نے اس کو سمجھایا تو وہ واپس چلا گیا۔ لیکن جب دوسری مرتبہ آیا، اور اس نے بڑا اصرار کیا اے میرے محبوب میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مالدار بننا چاہتا ہوں، رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، وہ مالدار اتنا بن گیا، وہ مالدار تھا، یعنی بھیڑ بکریوں کا چروانے والا تھا، اور اس کی بھیڑ بکریاں اتنی بڑھ گئی مدینے کی جگہ اس پر تنگ ہو گئی۔ جب تنگ ہوئی پھر وہ مدینے سے دور چلا گیا۔ پھر وہ جب دور چلا گیا، اس سے پہلے وہ 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر پڑھا کرتا تھا، لیکن اب صرف 2 وقتوں میں آتا تھا، ظہر اور عصر کے اندر۔ پھر اور جب اس کا مال بڑھ گیا پھر اور دور چلا گیا، پھر صرف جمعہ کے اندر آتا تھا۔ جب اور اس کا مال بڑھ گیا پھر جمعہ بھی اس سے چھوٹ گیا۔ جب جمعہ بھی چھوٹ گیا، ایک مرتبہ پیارے آقا نے صحابہ کو تذکرہ فرمایا، اور اسی دوران ایک آیت نازل ہو گئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم
یعنی اس کے اندر اللہ تعالی نے حکم دیا جو مالدار ہیں ان سے زکات وصول کرو. یعنی زکات کو جب نازل ہو گیا تو پیارے آقا نے 2 قاصد بھیجے اور کہا کہ یہ ثعلبہ ہے اس سے بھی زکات وصول کرنا, اور دوسرا قبیلہ بنو سلیمی کا ایک شخص ہے اس سے بھی زکات وصول کرنا. چنانچہ وہ دونوں قاصد چلے گئے. جب وہاں سے چلے گئے اور پہنچے ثعلبہ کے پاس, ثعلبہ نے کہا یہ کیسا ہے, یہ زکات کیسی زکات تو غیر اوپر, یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا, لہذا تم جاؤ دوسرے شخص کے پاس, میں غور و فکر کرتا ہوں, تم چلے جاؤ. اور وہ صحابہ جب چلے گئے وہ بنو سلیمی جو شخص تھا اس کے پاس چلے گئے, اس سے معلوم کیا, اسے فرمایا ہم قاصد, ہم زکات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس نے ایک عمدہ, بہت اچھا اور عمدہ اس نے مال پیش کیا. تو جو قاصد تھے انہوں نے کہا نہیں, ہمیں درمیانی مال کہا گیا ہے, جو درمیانہ ہو, متوسط درجہ کا ہو وہ مال لینے کا. اس نے کہا نہیں میں اپنے خوشی سے دیتا ہوں. اس نے خوشی سے دے دیا ایک جانور جو تازہ تھا, بالکل بہت عمدہ اور اچھا تھا. وہ واپس آ گئے وہاں سے. جب وہاں سے واپس آ گئے اور ثعلبہ کے پاس پہنچے, ثعلبہ نے پھر وہی جملہ دہرایا, مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے, یہ تو ایک طرح کا جزیہ, یہ کافروں سے لیا جاتا ہے. جب وہاں سے واپس آئے وہ دونوں قاصد واپس آئے, پہنچے خدمت عالیہ کے اندر, خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر پہنچے, اور انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ بنو سلیمی کا جو شخص تھا اس نے مال دیا, عمدہ مال دیا, اور خود دیا, اپنی چاہت سے دیا. پھر ہم ثعلبہ کے پاس جب پہنچ گئے, ثعلبہ نے کہا یہ تو ایک طرح کا جزیہ ہو گیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا, یا ویح ثعلبہ, یا ویح ثعلبہ, یا ویح ثعلبہ, اے ہائے ہلاکت و بربادی ثعلبہ پر. تو ایک شخص ثعلبہ کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا, وہ فوراً دوڑ کے چلا گیا اور اس کو آگ دلائی, اس کو سمجھایا تجھے تیرے لیے بد دعا ہو گئی, ہاں تو مر گیا, ہاں تو جلدی چلا جا اور زکات لے. چنانچہ جب وہ مال لے کر گیا, زکات کا مال, پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منع کیا اسے کہ میں آپ کی زکات نہیں لوں گا. کیوں نہیں لوں گا؟ اس لیے کہ منعنی اللہ, مجھے میرے رب نے منع کیا ہے کہ ثعلبہ کی زکات نہیں لینا. اس نے طنز کیا تیرے قاصدوں کو, اس نے طنز کیا, اس نے کہا یہ کافروں سے لیا جاتا ہے لہذا اس کی زکات مت لے لو. وہ ثعلبہ پریشان ہو گیا, وہ رونے لگا, وہ اپنے اوپر خاک ڈالنے لگا, مٹی ڈالنے لگا, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کسی صورت میں تیری زکات نہیں لوں گا. واپس چلا گیا. پھر آپ وسلم کا چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے, وہ آیا اور زکات لے کر, خلیفہ ثانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی زکات کو رد کر دیا. پھر اس کے بعد آپ ابو بکر صدیق کی دنیا میں سے چلے گئے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا, عمر فاروق کے پاس وہ زکات لے کر آیا, عمر فاروق نے بھی اس کو رد کر دیا. جس کو پیارے نبی نے واپس کر دیا, جس کو ابو بکر صدیق نے واپس کیا, اس کو عمر فاروق بھی واپس کرتا ہے. عمر فاروق بھی اس کی زکات نہیں لیتا ہے. اور پھر عمر فاروق بھی دنیا سے پردہ فرما کے دنیا سے چلے گئے. اور اس کے بعد آیا عثمان غنی کا دور, پھر وہ ثعلبہ زکات لے کر آیا, لیکن عثمان غنی نے بھی منع کر دیا. عثمان غنی نے کہا جس کو واپس لوٹایا, جس کی زکات قبول نہیں کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکات میں کیسے لے سکتا ہوں, جس کی زکات عمر فاروق اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں لی, اس کی زکات میں بھی نہیں لوں گا. چنانچہ یہ اس شخص کا انتقال پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال ہوتا ہے اس شخص کا. تو آج ہم دیکھتے ہیں, آج اس دنیا, آج ہمارے دور کے اندر مسلمانوں کے بہت سارے طبقے ہیں. کچھ لوگ ایک طبقہ ہے جو پوری زکات دیتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو زکات اگر ان کو بنتی ہے, زکات 3 حصہ زکات بنتی ہے, ان کو مثلا 10 لاکھ بنتی ہے, وہ تیسرا حصہ دیتے ہیں, یعنی مطلب 2.5 لاکھ دیتے ہیں. اور ایسا ایک طبقہ ہے جن کو مطلب 10,000 بنتی ہے, وہ دو حصے دیتے ہیں, مطلب پوری نہیں دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو بالکل بھی زکات نہیں دیتے ہیں. تو پیارے آقا امام الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور میری امت پر ایسا آئے گا, والزکات مغرمہ, زکات کو تاوان سمجھا جائے گا. تو اس وقت انتظار کرو زلزلے آنے کا, اس وقت
وقت انتظار کرو شکلوں کے بگڑنے کا، اس وقت انتظار کرو زمین کے اندر دس جانے کا۔ لہٰذا آئیے ہم بھی ان عذابات سے بچ سکتے ہیں اگر ہم زکوٰۃ دیں گے، اگر نہیں دیں گے اللہ بچائے پھر ہمیں بہت زیادہ عذاب کے اندر گرفتار ہونا پڑے گا۔